بسم اللہ الرحمن الرحیم الباب الخامس فی بیان الاخلاص. پانچویں صورت جو ہے وہ نیت میں اخلاص کے بیان میں ہے. نیت کے بارے میں 10 باتیں بیان کرنی تھی، ان میں سے پانچویں جو ہے اخلاص کے بیان میں ہے. اخلاص کا علم صرف اللہ رب العزت کا ہوتا ہے. ایک آدمی ہم کوئی عمل کر رہا ہے تو وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے یا نہیں کر رہا تو یہ اللہ ہی جانتا ہے. تو کوئی بھی عمل جب قبول ہوتا ہے تو اللہ کے ہاں مقبول تب ہوتا ہے کہ جب اس میں اخلاص پایا جائے. بغیر اخلاص کے اللہ پاک کسی عمل کو قبول نہیں کرتے. صرح الزیلعی بأن المصلی يحتاج إلى نیت الاخلاص فیہا. علامہ زہیلی نے اصرات کی ہے کہ نماز میں نمازی کو اخلاص نیت کی ضرورت ہے. ولم ار من اوضحہ. ابن نجیم فرماتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا کسی نے اس کی بھی وضاحت کی ہو. لیکن صرح فی الخلاصۃ بأنہ لا ریاء فی الفرائض. لیکن کہتے ہیں کہ خلاصہ میں اس بات کی تصریح آئی ہے کہ فرائض میں ریا ہوتا ہی نہیں ہے. اللہ رب العزت کے لیے آپ جو بھی کام آپ کرتے ہیں اس کو عبادت بنانے کے لیے اخلاص نیت ضروری ہوتا ہے. تقرب اللہ کے لیے اخلاص ضروری ہوتا ہے. لہذا جب کوئی آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اخلاص نیت کرے، اس کو خالص اللہ کی رضا کے لیے پڑھنے کی نیت کرے، کسی کو دکھانے کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے نہ پڑھے. علامہ ابن نجیم یہاں پر فرماتے ہیں کہ اس پوری یہ جو یہاں پر اتنا بیان کر دیا کہ المصلی یحتاج الی نیت الاخلاص، اس کی وضاحت میری نظر سے نہیں گزری. البتہ خلاصہ میں اتنا آیا ہے کہ فرائض میں دکھلاوا نہیں ہوتا. لہذا اس گمان سے کہ ریا نہ کیا جائے، فرائض کو نہیں چھوڑنا چاہیے. علامہ حموی رحمہ اللہ شرح میں لکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ بات کہ جی صاحب خلاصہ کی بات کہ بأنہ لا ریاء فی الفرائض، یہ بات ٹھیک نہیں ہے. یہ ریا سے مراد نماز نہیں ہے، بلکہ یہاں پر صرف روزہ ہے کسی بات پہ کہ جس میں حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس میں ریا نہیں ہو سکتی، وہ خالص اللہ کے لیے ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو دوسری عبادات ہیں ان میں ریا ہو سکتی ہے. صحیح بات یہ ہے کہ واجب کے ساقط ہونے میں فرائض کے اندر ریا مانے نہیں ہے. ایک آدمی اگر دکھلاوے کے لیے بھی نماز پڑھتا ہے، فرض نماز پڑھتا ہے، اور پھر وہ فرض کے اندر دکھاوے کی نیت بھی آ جاتی ہے تو اس سے فرض ساقط ہو جائے گا، واجب ساقط ہو جائے گا. یہ اور بات ہے کہ وہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کو ثواب ملے گا نہیں ملے گا، یہ علیحدہ بات ہے. اور پھر بزازیت شرع فی الصلاۃ بالاخلاص، ایک آدمی جو ہے بزازیہ کے اندر یہ جزیہ ہے کہ ایک آدمی اخلاص کے ساتھ نماز شروع کی ایک آدمی نے، اور ثم خالطہ بالریا، پھر اس نے جو ہے اس کو ریا کے ساتھ ملا دیا. فالعبرۃ للسابق، تو عبرت جو ہے وہ سابق کے لیے ہوگی، سابق کا اعتبار ہوگا. کیونکہ شخص نے جو ہے اخلاص کے ساتھ نماز شروع کی، پھر ریا کا خیال آ گیا، اور اس کا تو کہتے ہیں کہ اس کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ العبرۃ للسابق کے قاعدے کے بنا پر شروع کا اعتبار ہوگا. اور شروع میں جو ہے وہ اس نے اخلاص کے ساتھ نماز شروع کی تھی، لہذا واجب اس کے ذمے سے ساقط ہو جائے گا، اور سکوت واجب کے لیے جو ہے وہ یہ ریا معنی اور رکاوٹ نہ ہوگی. ولا ریاء فی الفرائض فی سکوت الواجب، کہتے ہیں کہ واجب کے سکوت میں ریا کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یعنی ریا جو وہ معنی نہیں ہے. لہذا اگر ریا آ بھی گئی تو جو ہے وہ واجب ساقط ہو جائے گا. ثم قال الصلاۃ لارضاء الخصوم لا تفید. پھر ایک اور جزی بیان کرتے ہیں کہ مد مقابل کو جو ہے وہ اور اپنے جو ہے وہ مخالف کو خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے نماز جو ہے وہ مفید نہیں ہے. بل یصلی لوجہ اللہ، بلکہ چاہیے کہ وہ اللہ کو راضی کرنے کی نماز پڑھے. فإن كان خصمه لم يعف، اور اس کے بعد بھی اگر اس کا جو خصم ہے، اس کا جو مقابل ہے، نے اس کو معاف نہ کیا تو یؤخذ من حسناته یوم القیامہ، تو اس قیامت کے دن اس کی نیکی میں سے لیا جائے گا. یہاں ایک ہی مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ اس لیے سے نماز پڑھتا ہے کہ عدالت کے اندر میں جاؤں گا، گواہی دوں گا تو میری گواہی بھی قبول ہو جائے، اور جو میرے مخالف ہیں جن کے خلاف میں گواہی دے رہا ہوں وہی مجھ سے راضی رہیں.
اگر یہ حق پہ گواہی دے رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ سر نہ کرے، یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھے۔ اب اس نے اگر حق پر گواہی دی ہے، اس کے مخالفین اس سے راضی ہو جاتے ہیں، تو اب ٹھیک ہے، اگر اس کے جو ہے وہ راضی نہیں ہوتے اور جو ہے وہ میری جو حق ہے وہ مجھے ادا کر دیں، اس لیے اگر نماز پڑھے اس کو اس طرح نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ نماز جو ہے وہ اللہ کی رضا ہی کے لیے پڑھنی چاہیے، دنیا میں بھی اس کا فائدہ، آخرت میں اس کو فائدہ ملے گا۔ البتہ اگر یہ اس کے جو جن کو اس نے جو ہے دنیاوی انہوں نے کچھ اس سے کوئی چیز لی ہوئی ہے، اس کے خصم نے، اس کے مطلب کا مقابل نے، تو یہ اگر اس کو معاف نہیں کرے گا تو قیامت کے دن اگر دنیا میں اس کو وہ چیز نہ ملی تو قیامت کے دن اس چیز کے بدلے میں اس ظالم کی جو نیکیاں ہیں وہ اس آدمی کو دے دی جائیں گی، اس مظلوم کو۔ تو لہٰذا رضا اخلاص جو ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے، نماز اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے۔ وجاء في بعض الكتب أنه يؤخذ لدانك ثواب 700 صلاة بالجماعة، کہتے ہیں کہ بعض کتب میں آیا ہے کہ ایک دانک اگر کسی نے کسی کا لیا ہے تو اس کے بدلے میں لیا جائے گا 700 باجماعت نمازوں کا ثواب، فلا فائدہ فی النیت، تو کہتے ہیں کہ پھر نیت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اگر یہاں پر جو مسئلہ بیان کر رہے ہیں اردو شرح والے نے اس کو جو ہے وہ گویا سر لکھا ہے کہ اگر وہ جو نماز پڑھ رہا ہے اس کا حق ہے اور دوسرے نے دبایا ہوا ہے خصم نے، تو اگر خصم کو معاف نہیں کرتا، لیکن عبارت سے پتہ چلتا ہے کہ حق خصم کا ہے۔ صورت مسئلہ یہ بنتی ہے کہ ایک آدمی نے کسی کی جو ہے وہ کچھ مال وغیرہ دینا ہے، اور ایک آدمی نماز پڑھتا ہے کہ جی میں اس کے لیے نماز پڑھتا ہوں کہ وہ مجھے جو ہے وہ معاف کر دے، یا اس کے لیے جو ہے وہ اس کو راضی کرنے کی نماز پڑھتا ہے اور اس کا حق ادا نہیں کرتا، تو اس کو اس کے لیے راضی کرنے کی نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ دو صورتیں ہیں کہ جس کا حق اس نے دبایا ہوا ہے وہ اس کو معاف کرے گا یا معاف نہیں کرے گا۔ اگر وہ معاف نہیں کرتا تو اس نے اگر نماز پڑھ بھی لیے تو یہ جو آدمی ہے اس کی نیکیوں میں سے اس کو جو ہے وہ ایک دانے کے جو ہے وہ 700 نمازوں کا ثواب دینا پڑے گا۔ بہرحال یہ تو انہوں نے لکھا ہے، پتہ نہیں کس حدیث میں کہاں آیا ہے، اس میں جو ہے وہ شرح والے نے بھی اس پہ کوئی بات ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی حدیث تو ہماری نظر نہیں، لعل المراد بحال کتب السماویہ، یہ ہے کہ ملے گا، نیکیاں ملیں گی، لیکن اتنی نیکیوں کی جو تعداد متعین کی ہے ان کی تصریح انہوں نے نہیں کی کہیں بھی۔ اور اگر وہ معاف کر دیتا ہے، خصم اس کو معاف کر دیتا ہے اپنا حق، تو جو اس نے نماز پڑھی ہے اس کو راضی کرنے کی نیت سے، اس نیت کا کوئی فائدہ نہیں رہے گا، وہ تو معاف کر دیا اس نے، اب وہ راضی ہوگی نہیں وہ معاف۔ تو لہٰذا یہاں اس کا معنی ہے کہ صلاۃ لارضاء الخصوم لا تفید، کہ خصوم کو راضی کرنے کے لیے جو نیت کی جاتی ہے نماز کی، یہ فائدہ نہیں دیتی، بل یصلی لوجہ اللہ، بلکہ وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھے۔ فإن كان خصمه لم يعفو، اگر اس کا جو ہے وہ خصم جو ہے وہ اس کو معاف نہیں کرتا اپنا حق، تو یؤخذ من حسناته یوم القیامت، تو یہ جو نمازی ہے جس نے لارضاء الخصوم جو ہے وہ نماز پڑھی ہے، اس کی نیکیوں سے جو ہے وہ قیامت کے دن لیا جائے گا۔ جاء فی بعض الکتب انه یؤخذ لدانک ثواب 700 صلاۃ بالجماعت، کہ ایک دانک کے بدلے میں جو ہے وہ 700 باجماعت نمازوں کا ثواب لیا جائے گا، اللہ رحم کرے۔ دانک کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ درم کا چھٹا ایسا ہوتا ہے۔ فلا فائدہ فی النیت، تو پھر نیت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وَإِن كَانَ عَفَا، اگر اس نے اس کو معاف کر دیا، فلا يؤخذ به، تو پھر اس سے جو ہے اس کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ اگر اس کو جو ہے وہ خصم معاف کر دیتا ہے تو اس کا مواخذہ نہیں ہے یہ نماز پڑھنے والے کا، کیونکہ اس کا حق، جس کا حق دینا تھا اس حق والے نے معاف کر دیے۔ فَمَا الْفَائِدَةُ حِينَئِذٍ، اس وقت نیت کا پھر کیا فائدہ ہے، وہ تو ویسے ہی اس کو معاف کر چکا ہے۔ تو اس سے یہ بظاہر پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر جو صاحب حق ہے وہ خصم ہے، اور جس نے حق دینا ہے وہ نمازی ہے، جو اپنے خصم کو بجائے حق دینے کے نماز اس کی رضا میں پڑھ کے اس کو جو خوش کرنے کی، نماز کو خوش کرنے کی اس کو کوشش کر رہا ہے۔